جو لاہور کے ایس پی تھے، میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ملک کا کوئی کتنے سے کتنا بڑا ڈاکو اور لٹیرا اور گینگسٹر ہو، اس کی عمر 6 سال ہوتی ہے. اس میں وہ ایک فون کر دے تو لوگ اپنے کپڑے اتار کے، گھر کا زیور اس کے فون پہ سب اٹھا کے اس کو دینے چلے جاتے ہیں، اتنا ان کا ڈر ہوتا ہے. لیکن اس کی عمر 6 سال ہوتی. یا وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جائے گا، یا اپنے کسی دوست کے ہاتھوں مارا جائے گا، یا جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اس میں سے کوئی آدمی اس کو مار دے گا. سو جتنا مرضی بڑا ہو جائے کرائم کرنے والا، جرم کرنے والا، اس کی عمر چھوٹی ہوتی. اگر پھر بھی بچ گیا تو قانون مار دے گا، اس کو مقابلے میں مار دے گا. تو وہ اس نے جو کمانے کا رستہ سوچا وہ وہاں نہیں پہنچاتا. اچھا، ابھی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، مجھے سوچ سمجھ کے آپ نے جواب دینا ہے. زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ آپ کی زندگی کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ اچھا، لکھنے سے پہلے میں نے ایک لفظ لکھا ہے. یہ اس لیے لکھا کہ میں اس لفظ سے بہت محبت کرتا ہوں. میری زندگی کی وجہ یہ ہے. ہر بندہ کس سے محبت کرتا ہے نا؟ کچھ ماں سے محبت کرتے ہیں، کچھ باپ سے محبت کرتے ہیں، کچھ پیسے سے محبت کرتے ہیں، کچھ دوستوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں. ہر آدمی محبت کرتا ہے. محبت سے ہماری زندگی جڑی ہوتی ہے اور محبت سے ہماری طاقت جڑی ہوتی ہے. جی، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بولیے جی، باری باری. اچھا، خواہش میں نے آپ کی پوچھی ہے، محلے والوں کی، ہمسایوں کی، کسی اور کی نہیں، اپنی بتانی ہے. جی، اچھی زندگی. ہاں، زور سے بولو یار، اپنے بارے میں بتانا ہے بس. ٹھیک ہے. کیا اچھی زندگی ہو، ماں کا پیار ہو، ماں باپ کا پیار. اچھا، اچھی زندگی. ٹھیک ہے، ہم وقتی طور پہ اس کو لکھ لیتے ہیں. جی، آپ کو یہ بیٹھنے نہیں دے رہے یا آپ ویسے بے چین ہیں؟ یا تھوڑی جگہ دے دو نا بیچارے نو، ہاتھ دو گے جی. ہاں جی، ایزی ہو، پیچھے اور تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ. وہ جی بندہ اٹھ کر نسل نہیں لگا ہوں، آپ اس پوز میں بیٹھے ہوئے. ہاں جی، اب بتائیے. پیسفل لائف. پیسفل لائف. پیسفل لائف کا مطلب ہوا پرامن، مطمئن. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پرسکون. اوکے، پرسکون. ٹھیک ہے جی. یہی ایک اچھی زندگی ہو. اچھا، جو انہوں نے کہا وہ نہیں کہنا، جو خود چاہتے ہیں وہ بتانا ہے. ہر بندے کی، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے. میں بندوں کی بات کر ہی نہیں رہا، آپ کی کر رہا ہوں. میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں. اچھا، ویسے تو آپ بتانے آئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اچھی زندگی ہو، ماں باپ ساتھ ہو، بہن بھائی ہو، یعنی کہ اچھا لائف اسٹائل ہو. اوکے، ہر چیز اسی میں آ جاتی ہے کہ اچھی زندگی ہو. اچھا ٹھیک ہے جی. نہیں یار، یہ تو گل کوئی نہ ہوئی. یہ پوچھنا ہے اچھی زندگی کے لیے آپ کو کیا چاہیے، اچھی زندگی بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک فوج میں 2 سکھ تھے، تو جو ان کا افسر تھا اس نے سکھ کو ذرا غیرت دلانے کے لیے، عزت دلانے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے کہا کہ سردار سورن سنگھ کیوں لڑنا ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں. انہوں نے کہا اپنی ماں دی خاطر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار. اب اس نے بتایا کہ جی میں حلف اٹھاتا ہوں کہ اپنی ماں کی خاطر لڑوں گا. وہ دوسرے نے پوچھا امیت سنگھ تو کیوں لڑے گا؟ انہوں نے کہا سورن سنگھ دی ماں دی خاطر. اپنی ماں کی خاطر لڑنا چاہیے. مطلب اپنی زندگی بتائیے، اس والی نہیں بتانی.
آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مدثر تو نہیں ہے نا؟ الگ نام ہے اس کا، الگ نام ہے. اس نے کس رنگ کی شرٹ پہنی ہے؟ آپ نے نہیں یار آج تک تو میں نے یہ براؤن نہیں سنی اس طرح کی. بلو ہے. اوکے ابھی سوچیں جی بیٹا. اوکے اعلیٰ اعلیٰ. انہوں نے کہا عزت چاہیے اور پلس اپنا گھر. ٹھیک ہے جی. اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے ہر لحاظ سے، ہر چیز میں. کس جیسا بندہ آئیڈیل ہوتا ہے نا کوئی. لائک جب یہ کمرہ بنا ہوگا تو انہوں نے کسی کو بتایا ہوگا مجھے پنکھے یہاں چاہیے سائڈوں پہ، اے سی یہاں پہ چاہیے، لائٹ یہاں پہ. لائٹ میں اور ایک اپنے مطابق کہ میں اب ٹھیک ہوں، اپنے مطابق ہر چیز میں اچھا بنانا. کوئی ایک لفظ بتائیے جس کا ہم، جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ زنیر. آپ کا نام ہم نے رکھا زنیر، آپ کی پہچان ہے. ایسے اگر آپ کا جو خواب یا خواہش ہے تو اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے. مطلب اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے. کاروبار ہو گیا، ہاں اپنا گھر ہو گیا، تو اس کے حال سے کاروبار. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی. ہاتھ میں نے کہا تھا چھوڑ دیں. اچھا ہاتھ باندھنے کا مطلب ہے، میں نہیں سن رہا. یہ باڈی لینگویج ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے. یا بندہ ہاتھ اتنے رکھ کے بیٹھا ہوئے ایوی کو مطلب چنگا کوئی نہیں جے. تو ہر چیز کا مطلب ہے اس کی زبان میں. جی بیٹا. ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو زندگی خود بخود اچھی ہو جائے. تو آپ ماں باپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، یہی ہوا نا؟ ماں باپ راضی ہوگا تو زندگی اچھی گزر جائے گی. اوکے ٹھیک ہے جی. بول لیتے ہیں نا؟ ہاں. کامیاب مستقبل وہ کیسا ہوگا؟ وہ ایسا ہوگا اپنا گھر اور ٹھیک ہے. اور ماں باپ کا پیار ساتھ. اچھا ماں باپ تو بیٹا مشکل ساتھ نہیں رہ پاتے. جیسے جیسے عمر گزرتی ہے انہیں واپس جانا ہوتا ہے. ہم جتنا مرضی محبت کریں ہم انہیں روک نہیں سکتے. لیکن پھر بھی آپ پھر بھی روکیں گے. کوئی بھی صاف نہیں ہوتا. فرانس کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا لوئی ژاک دہم. اس نے لوگوں سے پوچھا میں نے ساری عمر زندہ رہنا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، کیا کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اٹلی میں جو یہ ہوتے ہیں نا ٹارٹس، کچھوے، ان کی 200 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ لے آؤ. تو اس نے اپنے محل کے گرد گہری کھائی سمجھتے ہیں نا جیسے کھالا وڈا ہوتا نہر، وہ کھدوائی، اس میں وہ وہاں سے منگوا کے ٹارٹس چھوڑ دیے. پھر اس نے یہ کیا کہ 206 فٹ جوان تیر دے کے کھڑے کر دیے. پھر 200 لوگوں کو تلواریں دے کے کھڑا کر دیا کہ اگر موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ اس کو روکیں گے اور مجھ تک نہیں پہنچے گا. دنیا میں اتنا زیادہ انتظام آج تک کسی نے نہیں کیا تھا جتنا لوئی ژاک دہم نے کیا. لیکن اس کے پاس پہنچ گیا اور اس وقت وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور آلموسٹ ہی واز ویپنگ اینڈ کرائنگ کہ میں نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں مرنا چاہتا. بٹ ون ہیز ٹو ڈائی. ہر صورت میں مرنا ہی مرنا ہوتا ہے، کوئی روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ زندگی بندے نے خود نہیں لی ہوئی، یہ کسی اور نے دی ہے. اور جس نے دی ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے. اس سے غصہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے مانگا تو جا سکتا ہے، التجا کی جا سکتی ہے، پر مرضی اس کی چلنی ہوتی ہے. تو جتنے مرضی پیارے رشتے ہوں، اس نے رسول واپس بلائے. رسولوں کے جو بیٹے تھے ان کو مارا، ان کو بلایا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے خاندانوں کو، دنیا کے سارے جتنے بڑے نیک سب کو جانا پڑا.